پورا کیجیے گا نا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کے احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی تاکہ ہم لوگ عمارت شرعیہ کے سلسلے میں کچھ جان سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا سبحان صاحب کا, جناب مولانا مفتی صاحب کا, جناب مولانا مفتی صاحب کا, اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا. آپ نے عمارت شرعیہ کے بارے میں ابھی بہت ڈھیر ساری باتیں سنی, اور آپ لوگ ابھی تقریباً 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات مختصر ترین طریقے سے کہہ سکوں. خاصیت بات اگر مختصر ہو تو دل میں زیادہ ابھرتی ہے. آپ نے عمارت شرعیہ کے ساتھ ابھی ایک کلمہ سنا کہ عمارت شرعیہ ایک ادارہ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمارت شرعیہ ادارہ بالکل نہیں ہے. خلافت عثمانیہ جب ختم ہو رہی تھی اور خلیفہ مسلمانوں کا کی ڈھال ہوتا, یہاں جو علماء ہیں انہیں یہ پتہ چل چکا تھا, بڑے بصیرت والے لوگ تھے, انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ بات ختم ہوئی ہے. اب جب یہ بات ختم ہوئی تو جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا حکم ہے کیا وہ بھی ثابت ہو گیا؟ یقیناً نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی ولی الامر تو ہونا پڑے گا نا. یہ وہ فکر ہے جس کے تحت عمارت قائم کی گئی. بات تو سمجھیے, یہ وہ فکر ہے جس کے تحت عمارت قائم کی گئی. ادارہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ٹرسٹ بنایا جائے, یہ بنایا جائے, وہ بنایا جائے, قانون بنایا جائے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے عمارت شرعیہ میں مختلف قسم کے شعبے قائم ہیں. وہ تمام شعبے اس لیے حدیث ہے اگر 2 آدمی جنگل میں جا رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا دو. 2 آدمی جنگل میں جا رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا دو. اسی چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. اگر معاملہ کرنے جا رہے ہیں 2 آدمی ایک کو اپنا امیر بنا دو, اس کو مشورہ ضرور دیجیے, بات اس کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو جب اس اسلام کے ان اصولوں کی پابندی ہوگی تب زندگی تبدیل ہوگی. ایسے زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو 2 طریقے سے زندگی تبدیل ہم لوگوں کو کرنی ہے, اور انشاءاللہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے. 2 طریقے سے زندگی اپنی تبدیل کرنی ہے. ایک وہ جو ہم اپنی نیت اور عمل کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی بھی نہیں روکا. ہم آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا تمام کام خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. مثلا میں صرف مثال دینے کی اس بات میں کہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نماز پڑھنا اللہ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے, قرآن پڑھنا اللہ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن کھانا کھانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور وہ بھی مذہب رسگلہ کھانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں کے ڈائبٹک نہیں ہوتے, یا پھر بریانی کھانا یہ بات سمجھ میں نہیں رہی, اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس سے تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیے. یعنی جب آپ بیت الخلاء کا استعمال کرنے جاتے ہیں باتوں تو وہ اللہ کی رضا اس میں کیسے ہوگی, ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھیے, جب آپ بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہوتے ہیں 2 دعا پڑھتے ہیں, نکلتے ہیں 2 دعا پڑھتے نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا. جانے کا بھی ثواب, آنے کا بھی ثواب. بیت الخلاء اسلام اتنا آسان دین ہے, اسلام اتنا آسان دین ہے کہ آپ بیت الخلاء بھی جاتے ہیں 2 ثواب مل رہا ہے, نکل رہے ہیں 2 ثواب مل رہا ہے, اگر نیت ٹھیک. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت ٹھیک کی اس میں اخلاص پیدا کریں, اور یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے ہے, پھر کسی اور انسان کے لیے. اس کے بعد عمل. اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو عمل بھی نہیں ہوگا, نیت ہی نہیں ہوگی تو عمل بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا عمل چاہیے جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے.
آپ سب لوگ جانتے ہیں حدیث شریف بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ آخرت میں ایک عالم لایا جائے گا، ایک وہ شخص جو شہید ہے وہ لایا جائے گا، ایک وہ شخص جو بہت مالدار تھا جس نے تمام مال اللہ کے راہ میں خرچ کیے، اب تینوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ دکھا کر کے ریاکاری میں کیا، اپنے نام کے لیے کیا، اللہ کے نام کے لیے کیا۔ تو نیت کو ٹھیک کیجیے، اس کے بعد اپنے عمل کو ٹھیک کیجیے۔ عمل کو ٹھیک کرنا ہے کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ عمل کرتے ہیں اتنا سا اور چاہتے ہیں کہ فوراً نتیجہ نکلے۔ بڑی بات ہے، جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے تو ہر وہ چیز جس کی وجہ سے وہ ناکامیاب تھا وہ ثابت ہو گئی۔ ہر وہ چیز، آپ اپنے ناموں کی وجہ سے ناکامیاب تھے، آپ اپنے چچا کی وجہ سے ناکامیاب تھے، آپ اپنے پڑوسی کی وجہ سے ناکامیاب تھے، آپ کی موٹر سائیکل ہر روز خراب ہو جاتی تھی، آپ کے استاد نے آپ کے سر پر تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکے۔ ہر وہ چیز جو تھی وہ تاریخ میں رہ گئی، آپ کا پورا ماحول بدل گیا۔ یہ ہے ہجرت کا سب سے بڑا فائدہ۔ اب آپ کو بالکل نئے لوگ مل گئے، بالکل نئے لوگ مل گئے۔ جب نئے لوگ مل گئے ہیں تو نئی کہانی لکھ جاتی ہے۔ کم محنت کیوں کرنا ہے، کم محنت کیوں کرنا ہے، خوب محنت کیجیے تب اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بالکل آخری بات، میں پچھلے کئی مہینوں سے، پچھلے سال کئی مہینے میں روڈ پر رہا، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار، ہر جگہ جاتا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، ہمارے آباء و اجداد، علامہ اقبال کے دادا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دادا برہمن عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد راجپوت تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کچھ لوگوں کے آباء و اجداد غیر مسلم رہے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ہیں اور جو نہیں ہیں، ہم سب لوگوں نے ماحول کا اثر لے لیا، ہم سب لوگوں نے ماحول کا اثر لے لیا۔ ہم نے اپنے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ ہم میں سے، اچھا فاصلے ایسے ویسے پیدا نہیں کیے، شیطان جب کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں شیطان دل میں جب بیٹھ کر کے ناچتا ہے تو ایسے ناچتا ہے۔ یعنی جامعات کے نام پر تقسیم ہو گئی، قاسمی حضرات، ندوی حضرات، رحمانی حضرات، قضا، اس میں بھی تصویر پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے برادریاں بنا دی۔ اچھا برادری بنائی ہے تو کوئی پیدا ہوا اس میں، کوئی پیدا ہوا اس میں، کوئی پیدا ہوا اس میں، کوئی ہرا ہے، کوئی بلو ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، لیکن نہ پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا، نہ مرنے میں آپ کا کوئی ہاتھ، تو فخر کس بات کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ایک جگہ میں نے یہی بات کہی ہے کہ تمام قسم کی عصبیت اسلام میں جہالت ہے، تمام قسم کی عصبیت اسلام میں جہالت ہے۔ عصبیت سے دور ہو جائیے۔ عصبیت کیا مطلب ہے؟ ذات پات، ہم شادی کریں گے دوسرے میں کریں گے، وہی اچھا، ہم اچھے ہیں، اچھا اس اچھے ہونے میں وہ اس مسلک کا ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ جماعت کا ہے، وہ جمعیت کا ہے، کذا کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ اپنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔ یہاں پر مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم۔ آئیے سب لوگ دعا کر لیں۔ ایک بات اور کہنی ہے، آپ سے بات کیجیے۔ ابھی میں یہاں سے کیا اوپر گیا، تیسری منزل تک گیا۔ یہ مسجد آپ کی ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، اور ماشاء اللہ آپ کو بڑے دل سے اس کو بنا رہے ہیں۔ مجھے دکھ رہا ہے کہ کوئی دن تعمیر اس کو کبھی بھی نہیں ہے، لیکن تعمیر نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد ترتیب ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھیے اوپر جائیے گا، باتھ روم میں نل جو ہے وہ چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے کہ اگر ندی کے کنارے ہو اور وضو کرنا ہو تو پانی نکال کر کے کنارے آ جاؤ، اسے تو پانی جو بہ رہا ہے اس کا گناہ سارے لوگ کو مل رہا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ جب بھی نل خراب ہوگا میں کروں، کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا، دوستوں کی مجھے پتا نہیں کتنی قیمت، 250 300 400 500 یہ بدلنے کا، اس کو بدلوا دیجیے۔ اچھا نالی گندی، ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ آدھا ایمان ہمارا صفائی ہے، تو سب لوگ ٹوپی پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے، کیا بات ہے؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ خود ہی ہاتھ لگا دیں گے، ہم سے 5 لوگ ہاتھ لگا دیں گے تو بھی نالی صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو ذرا صاف کروا کے. انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی نل لگوائیے، خاص کر کے مساجد میں تو ایسے کھولنے والا مت لگوائیے، اس میں پورا ہاتھ لگتا ہے اور ایسے پورے ہاتھ سے کھولنا پڑتا ہے، تو جتنی گندگی ہے سب آپ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. وہ والا لگوائیے جو دانی انگلی سے ایسے کھولا جا سکتا ہے اور ایسا بند کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے کم حصہ آپ کی انگلی کو چھوئے گا، کم سے کم گندگی آپ کے اندر رہے گی، ٹھیک ہے. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام پر قائم رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس مسجد کو خوب کر دیں گے.